السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مکی دور کی قربانیاں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کس معدوم چیز کو وجود بخشنے کے لیے ہر قسم کی قربانی اور انتھک کوشش کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں نے مکی زندگی میں تبلیغ دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی اور تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی۔ بھوک، پیاس، مار پٹائی، قید و بند، بائیکاٹ، نیز ہر وہ تکلیف برداشت کی جو ایک کٹر دشمن اسلام اور دین طبقے کی طرف سے دی جا سکتی تھی، اور مسلمان ہر موڑ پر استقلال اور ثابت قدمی کا ثبوت دیتے رہے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دینی صلاحیتوں اور دینی افکار اور تقرب مع اللہ میں مثالی ترقی عطا فرمائی، اور اللہ کے دین پر مر مٹنے کا وہ شوق اور جذبہ مرحمت فرمایا کہ جس طرح قریش شراب کو عزیز رکھتے تھے، اس سے 1000 گنا زیادہ مسلمان اللہ کے دین پر جان نثار کرنے کو عزیز رکھتے تھے۔ 100 سال سے جو تبلیغ کا کام بھیگی بھیگی قربانیوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا، بالآخر آج اپنے شباب کو پہنچ کر اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا، یعنی مکی زندگی کے گمشدہ باب میں داخل ہوا۔ گویا کہ مکی زندگی کا قربانی والا دور شروع ہوا۔ ہر موڑ پر الزام تراشیاں، بدنامی، بہتان، گالی گلوچ، مذہبی تعصب و جنون، کورٹ کچہری، جیل، ڈیپورٹیشن، یہاں تک کہ جان کے نذرانے بھی دینے پڑ گئے۔ کھانا پینا اور دواؤں سے تک محروم کر دیے گئے۔ انگریزی میں مثال مشہور ہے کہ کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دے دو اور پھر مار ڈالو، تو دنیا والے تم پر غصہ نہیں کریں گے۔ یہی حال مکہ کے قریش کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل، مجنون، منحوس، ساحر، صحابی مشہور کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اور ان کے صحابہ کو ہر کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا، اور ان ظالموں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرعون نے اس وقت کے مسلمانوں یعنی یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا، خوب ظلم کیا، غلام بنا لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ہٹلر نے بھی فرعونی پالیسی اختیار کی اور لاکھوں یہودیوں پر نت نئے الزام لگائے اور انہیں ہر فسادات اور بربادی کی جڑ بتایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہی ہتھ کنڈے آج برصغیر کے ڈیموکریسی کا دم بھرنے والے ممالک تبلیغ والوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سارا عالم تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے۔ ابو بکر ابن عوف کہاں ہیں؟ آج مکی دور کے سخی ابو بکر اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما جیسے سخی حضرات کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ مظلوم غلاموں کو قریش کے سرداروں سے خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آج جیلوں اور مقدموں میں پھنسے تبلیغ والوں کو ضمانت اور دیگر اخراجات کی ضرورت ہے۔ دعوتی کام کا یہ گمشدہ باب سامنے آیا اور اللہ نے لایا تاکہ ہماری دعوتی قربانیوں میں یہ مالی قربانی بھی شامل ہو جائے۔ اس کے لیے علماء مدنی مولانا ارشد اور مولانا محمود مدنی حضرات سے رابط پیدا کریں اور اس نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایک صحیح حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا میرا دین بارش کی مانند ہے، میں نہیں جانتا کہ بارش سے پیدا ہونے والی پہلی فصل بہتر ہے کہ آخری، اور فرمایا آخری وقت والوں کو دینی قربانیوں کا اجر تمہارے یعنی صحابہ کے 50 آدمیوں کے برابر عطا کیا جائے گا۔ خوش نصیب ہے بیرون کی جماعتوں کے ساتھی، ان کی قسمت میں یہ قربانی آئی۔ حشر کے دن اعمال نامے کھلیں گے تو زندگی کی ہر صبح اور شام اس کتاب میں ملے گی، اور اسی کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر جیل کے رات دن اور وہاں کی صعوبتیں بھی نکلیں گی۔ اللہ رب العزت قدردان ہے، گن گن کر ان تکلیفوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
مبارک ہو آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی خدمت کرنے والوں کو، آپ کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کو اور آپ کو اپنی آنکھوں سے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو۔ لیکن آج کے معصوم لوگ مکی زندگی کی قربانیوں کی قیمت ادا کیے بغیر ہی مدینے والی زندگی کے سنہرے خواب دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ پہلے مدنی زندگی جینے والے پیدا کریں تو مدینہ خود بخود وجود میں آ جائے گا۔ مکینوں کی شان کے مطابق مکانات عطا کیے جاتے ہیں، اور دنیا والوں نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ مدینہ منورہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے نام سے ابھری اور 35 سالہ دور میں ساری دنیا پر چھا گئی، اور پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین نعمت کو دین کی شکل میں عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرز حکمرانی جس نے داخلی اور خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا، اس کا طرز و عمل، اس کی جھلک ہمہ وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ موجودہ وقت کے ان مشکل ترین حالات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں۔ اس قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک داعی اللہ کی نگاہ میں اس کی جان اور اس کا مال اللہ واسطے بے قیمت اور بے وقت ہو جائے، اور کل کی کل زندگی کی پونجی اللہ کے دین کی احیا کے کام آ جائے، جو اصل مقصد ہے، یعنی تفریغ وقت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو آج کل اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت کہنے کا عادی ہے، اس مال پر سانپ کی طرح جم کر بیٹھا ہوا ہے، اس دھوکے سے اسے نکالا جائے اور وہ اس کیفیت پر آ جائے کہ اس کی نظر میں جان اور مال اور وقت کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے، اور سچے دل سے یہ کہنے پر آ جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے۔ لطیفہ، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، صحابہ خود سے یہ نیک کام کر لیتے تھے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کے لیے حضرت جی یا ان کی شورا کبھی بھی نہیں کہے گی ہم خود یہ خیر کا کام انجام دے لیں۔ دینی دعوت و تربیت، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے ایک ایسی مضبوط جماعت تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کے جزیات سے آگاہ ہوں بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہوں۔ اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کے ایک طویل عرصے تک مکے میں اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں اور حضرات صحابہ کرام کی طلب کی وجہ سے صحابہ کا ایک اچھا خاصا طبقہ تیار ہوا۔ صحابہ کی اس جماعت کی تربیت جو ہوئی، اس نظام تربیت کے اصول و منہج اور اسلوب سب کا سب منزل من اللہ تھا، یعنی دعوت اللہ، خدمت خلق، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، ہجرت اور نصرت وغیرہ وغیرہ، اور یہی اصول اور اسلوب نبوت، دعوت و سیاست اور حکومت سب پر حاوی تھے کہ جسے انسانوں نے آنکھ بند کر کے قبول کیا اور ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے مصداق ہر چھوٹے بڑے اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور رنگ میں رنگ گئے۔ 17 سال کا نوعمر لڑکا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال کی تشکیل پر مدینہ منورہ بحیثیت مبلغ اور معلم بھیجا گیا۔ ان کی 1 سال کی انتھک تبلیغ اور تعلیم کی برکت سے مدینے کے 1000 آدمی حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار پیدا فرما دیے تھے۔ تعلق مع اللہ ہر خیر کی کلید ہے۔
پرانے زمانے میں دینی مدرسہ اس وقت تک قائم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس مدرسے کے لیے کوئی تعلق معلّہ والا مربی اور محتمم نہیں مل جاتا۔ یہی حال حکومتوں کا تھا کہ حاکم وقت اسی کو بناتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور حاکم بھی اپنی شورا میں اللہ والوں ہی کو شامل کرتا تھا، اس لیے کہ اگر وزیر و مشیر کو اپنی ڈیوٹی پسند آ جاتی تو دل و جان سے ذمہ داری کا حق ادا کرتے، اور خدا نخواستہ وہ منصب اور منسٹری انہیں پسند نہیں آتی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں میں بددیانتی اور فراڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی خیانت کرتا، اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو دنیا پرست اور لالچی اور حرص اور ہوس کا پجاری ہوتا ہے، اسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے، حکومت اور عوام سے اسے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ مگر آج کل تو مدرسے مال و متاع کی بنیاد پر بنتے ہیں، اللہ والے کے بغیر۔ اللہ والا محتمم اللہ سے لیتا ہے، طلبہ کو دیتا ہے، طلبہ کی ہدایت اللہ سے اترواتا ہے۔ یہی حال حکام اور سیاست دانوں کا ہے کہ اللہ والے اپنے اور حکومت کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور دیندار حکام اور سیاست دان اپنے مسائل عوام پر پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ سے ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ کی معنویت اور اس کے استحضار سے محروم و محض ہوتے ہیں۔ مسلمان تو احکام شریعت اور سنت پر مرمٹنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، آپ فیصلہ کریں اس چیز سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی ہر کام میں رہنمائی کتاب اور سنت سے لی جائے گی، اور فیصلے بھی کتاب و سنت کے مطابق جاری ہوں گے، اور دنیاوی رسم و رواج کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، فیصلہ لوگوں کی خواہشات کے حساب سے ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا اتباع سنت۔ انگریزوں سے دوران معرکہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک حویلی میں روپوش ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ جگہ چھپنے کے لیے بہت مناسب ہے، جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا آپ یہیں چھپے رہے۔ حضرت 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ مخبرین گھوم رہے ہیں، آپ اندر چلے جائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو اتباع سنت کے مکلف ہیں، ہمارا چھپنا بھی حضور کی اتباع میں تھا اور باہر نکلنا بھی اتباع میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، قاسم بھی 3 دن چھپا رہا۔ اب قاسم کو کسی کے مشورے سے کوئی سروکار نہیں، اور ہم نے 3 دن خوف کی وجہ سے نہیں چھپے، بلکہ شوق سنت نبوی کی اتباع نے ہمیں چھپایا، رحمت اللہ علیہ الف الف مرہ۔ یہ ہے ہمارے بڑے، اور ہمارے بڑوں نے اتباع سنت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ ایک مسلمان کس طرح سے کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا سکتا ہے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ ریشم پہننا حرام ہے۔ بادشاہ شاہجہاں کو سخت غصہ ہوا اور ملا جیون کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دفاع کے لیے بھیڑ جمع نہیں کی، البتہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لاؤ میرا ہتھیار۔ شاگردوں نے وضو کا لوٹا اور جانماز لے آئے۔ ملا جیون نے وضو کیا اور فرمایا کہ دلی ہنوس دور است، یعنی دلی ابھی بہت دور ہے۔ عالمگیر نے بھاگ کر اپنے باپ سے کہا کہ حکم منسوخ کیجئے، ورنہ ملا جیون کی بدعا سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ گھبرایا اور حکم منسوخ کیا۔ اتباع سنت کے اہتمام میں ہمارے اسلاف کے اس طرح کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ واقعات صرف افسانوں کی حد تک رہ گئے، حالانکہ یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، تم بھی وہی کتابیں پڑھ کر آئے ہو، ہمارا وہی اللہ ہے جو تمہارا ہے، وہی قرآن ہے، مگر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو۔ علم حقیقی وہ ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تحت ادا کرنے کی راہ دکھلائے، ورنہ وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے۔ اسی علم سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی اور اسے علم لا ینفع قرار دیا۔ علم کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے، الحاضر عند المدرک، یعنی وقت کے موجودہ مسائل کو حل کرنے میں شرعی علم پر عمل کی توفیق کا مرحمت ہو جانا یہ علم ہے۔ سارے ساتھی نیت یہی بنائیں کہ ہم جو کچھ بھی ظلم و زیادتی جھیل رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ملک والوں کی ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، ورنہ ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔